قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مانگنے والوں کو نرمی سے جواب دینا اور اس کو معاف کر دینا اس کے صدقے اور خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور غیرت مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور سچ اور نیکی جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ تم جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ گناہ کا راستہ بتاتا ہے اور جھوٹ اور گناہ جہنم میں داخل کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے اعراض کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ایک دن و ایک رات کی خدمت اس کا جائز حق ہے اور اس کی دعوت و مہمان نوازی 3 دن ہے۔ اس کے بعد کی میزبانی اس کے لیے صدقہ اور مہمان کے لیے زیادہ دن ٹھہر کر میزبان کو تنگی میں مبتلا کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور اچھا سلوک کرنے کا اور رشتہ داروں کو مالی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، ناپسند کاموں اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں ایسی باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم فقر اور فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے وصیت کے وقت شہادت کے لیے تم مسلمانوں میں سے 2 انصاف پسند آدمی گواہ ہونے چاہیے یا پھر تمہارے علاوہ دوسری قوم کے لوگ گواہ ہونے چاہیے۔ جیسے تم سفر میں گئے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو اور اس کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ وہ تم کو کھانے کے لیے اپنے نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ماں کو اس کے بچے سے جدا کرے گا، اللہ سبحانہ قیامت کے دن اس کو اس کے محبوب لوگوں سے جدا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، پھر اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس جانے، اور ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو اور اس کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखो इस वजह से कि वह तुमको खाने के लिए अपनी नेमतें देता है, और मुझसे मोहब्बत रखो इस वजह से कि अल्लाह ताला को मुझसे मोहब्बत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हे ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरते रहो और सच्चे लोगों के साथ रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी माँ को उसके बच्चे से जुदा करेगा, अल्लाह सुब्हानहू क़यामत के दिन उसको उसके महबूब लोगों से जुदा कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स किसी बुराई को देखे तो उसे अपने हाथ से रोके, अगर इसकी ताकत न हो तो अपनी जुबान से रोके, फिर अगर इसकी भी ताकत न हो तो दिल से उस जाने, और यह ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है।